اگر اسلام کی اصلیت جس کے لیے مولانا کہتے ہیں کہ اگر محمد کے بارے میں بولا تو سر کاٹ دیں گے، اگر یہ بھین ہندو اپنے دماغ سے نکال دیں، ہم ہندو ہیں، ہم رام کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، ہم کسر کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، ہم پرشورام جی کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے؟ ہم محمد کی میمانسا کیوں نہیں کریں گے اور کیوں سچ نہیں بولیں گے؟ اور اگر محمد کا سچ آج دنیا کے مسلمان کو پتہ چل جائے تو اسے اپنے مسلمان ہونے پر شرم آئے گی، اسے شرم آئے گی، کیونکہ ہر آدمی کے اندر بھگوان جو ہے ایک نیچرل انسٹنکٹ بنا کے بھیجتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، انترآتما ہوتی ہے سب کے اندر۔ اور جب کسی کو پتا چلے گا کہ تو کیول لٹیرے، ڈکیت اور جلاد کو فالو کر رہا تھا، ایسے ویکتی کو جو بلاತ್ಕಾری تھا، ایسے ویکتی کو جس نے عورتوں کی سوداگری کی ہے، پتا ہے کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں؟ دلہ بولتے ہیں، پتا ہے نا تمہیں اس بات کا؟ تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو اسے شرم آئے گی۔ یہ تو ہندوستان کے گھٹیا نیتا اور نقلی دھرم گرو ہیں جنہوں نے گلوریفائی کر دیا اسلام جیسی گندگی کو۔ اگر اسلام کے بارے میں سچ چھاتی کھول کر بولا جاتا تو آج ہر مسلمان کو، دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آتی۔ مسلمان کو شرم آتی کہ وہ جب ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتا تو اسے تھوک کے کھانا دیتا ہے، اسے شرم آتی کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، اسے شرم آتی کہ تو اپنے بھائی جیسے دوست کی پتنی پر، اس کی بیٹی پر غلط نگاہ رکھے ہوئے ہے کیونکہ تو ایک لٹیرے کو فالو کرتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے۔ تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے، کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں۔ میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں۔ اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا۔ آؤ میں اعلان کرتا ہوں، 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا۔ ہم آئیں گے، تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ۔ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا، ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے۔ میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا۔ بہت ہو گیا اے مسلمانوں، بہت ہو گیا احتجاج، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کا سر چاہیے۔ آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گئے، سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا۔ معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں، میرے اخلاق برے ضرور ہیں، لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، نام مصطفیٰ کی آئے گی، میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں، آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ، آگ لگائی جائے، تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تم بھی آگ میں آ جانا، دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے۔ اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ ہر مہادیو، بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، جے ہندو راشٹر۔ میرے پیارے سبھی ہندو بھائیوں اور بہنوں، ممبئی کا ایک مفتی ہے جس کا نام ہے سلمان۔
यह सलमान नाम का मुफ्ती कह रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिम्हानंद जी महाराज अग्नि परीक्षा करें इसके साथ दिल्ली के अंदर। मैं इसका चैलेंज को स्वीकार करता हूं और इसको कहता हूं कि रामनवमी के दिन तुम आ जाओ दिल्ली के मैदान में और अग्नि परीक्षा करते हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा के पहले क्या तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहोगे? हमारे गुरुकुल के एक छोटे से बच्चे के साथ तुम शास्त्रार्थ में विजयी होकर के दिखा दो। हम खुद अकेले जाएंगे अग्नि परीक्षा करने, अगर हार गए तो तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं। मेरी एक तकरीर मैंने नशर किया था, हिंदुस्तान के अमन व अमान को और यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले एक पाखंडी गीदड़ स्वामी नरसिंहानंद के ख़िलाफ़, जिसने इस्लाम और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान को निशाना बनाकर बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको मुसलमान तो क्या एक सेकुलर किस्म का हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, उस पाखंडी को मैंने ये चैलेंज दिया था कि अगर तुझे तेरी बातों पर इतना यकीन है, विश्वास है, जो कुछ तू बोल रहा है कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, तो आ जा एक मैदान में, हम सबके सामने आग लगा करके अंदर दाखिल होते हैं। मैं भी दाखिल होऊंगा, तू भी दाखिल हो जा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया देखेगी कि तेरा पाखंड कहाँ होगा और हमारा हक कहाँ होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन मेरे अजीज़ों, मुसलसल 5 दिनों से मेरी ये ललकार चलती रही। हमने आज से तकरीबन 5 दिन पहले उस पाखंडी पर जो स्प्रे मारा था, तो एक कीड़ा बाहर निकल आया है, छोटा सा एक कीड़ा बाहर निकल आया। बाकी उस गीदड़ की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, अब तक कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर आज भी ये तकरीर इस छोटे कीड़े के जवाब के लिए नहीं, उस पाखंडी को दोबारा चैलेंज करने के लिए बना रहा हूं, दोबारा चैलेंज कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश ना करो। मैंने इससे कबल वाली तकरीर में भी कहा कि हम लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, जंगो जिदाल कत्ल क़िताल नहीं चाहते, अमन व अमान से रहने की तलकीन इस्लाम ने भी हमें दी है। लेकिन तुम जो जहर फैला रहे हो, ऐ मेरे अजीज़ों, जिसने अपने आप को महंत कहा, साधु कहा, संत कहा, उसकी हैसियत पाखंड से ज्यादा नहीं है। वो खुद बलात्कारी है, वो खुद गुंडा है, वो खुद दलाल है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्या उस महंत और साधु से मैं कहता हूं, तुम्हारा दीन इस बात की इजाजत देता है कि दुनिया की किसी भी दीन के मुकद्दस शख्सियत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे? मैंने आज तक हिंदुओं के किसी देवी देवताओं के लिए कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही हम करना चाहते। मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। मैंने पिछली तकरीर में भी या उससे कबल भी जो इस्लाम के खिलाफ आए, मैं सिर्फ उसी को निशाना बनाऊंगा। और ये बात भी याद रख लें, आज मैं 2 मैसेज नशर करूंगा। पहला मैसेज हिंदुओं के लिए, दूसरा मैसेज मुसलमानों के लिए। हिंदुओं से मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरा जो चैलेंज है, मेरी जो तकरीर है, वो हिंदुस्तान के सारे देशवासी हिंदुओं के लिए नहीं है। जो अमन व अमान से रहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अमन व अमान से रहेंगे। मेरा चैलेंज सिर्फ उस पाखंड के लिए है जो यहाँ के भाईचारे के लिए खतरा बना हुआ है और दीन को बार बार निशाना बना रहा है। उससे मैं कहता हूं, अगर तुझे किसी मुसलमान से तकलीफ है, तो डायरेक्ट मुसलमान को जो कोसना है कोस ले, मुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन मेरे रसूल पाक की शान में एक जुमला भी इस्तेमाल ना कर, कुरान के मुतालिक ना कह। मैं सारे हिंदुओं से यही कहना चाहूंगा कि मेरा सारे पंडितों से, सारे संतों से, सारे महंतों से, सारे साधुओं से ये चैलेंज नहीं। जो इस्लाम को गलत ठहराता है, जो कुरान पाक को गलत ठहराता है, जो रसूल पाक को गलत कहता है, वो मेरे चैलेंज के सामने आए। पहला तो मैंने उसी गीदड़ और पाखंडी को कहा था कि वो सामने आए, और दूसरा मेरा मैसेज मुसलमानों के लिए है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल भी जो अपनी तकरीर में आवाज़ दी है, इसलिए कि मैं थक चुका हूं इनके सारे डिबेट सुन करके, इनके सारी बातें सुन करके, इसलिए आज ज़रूरी हो गया था कि मैं मुबाहिले का चैलेंज दे दूं।
اور سارے مسلمان الحمدللہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہر جگہ سے مجھے سراہا گیا ہے, ہر خانقاہ سے الحمدللہ دعا آئی ہے, ہندوستان کی ہر سنی خانقاہ سے ہمارے لیے دعا آئی ہے, اور سب کی پشت پناہی رہے گی انشاءاللہ. اور میں سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہ جو کیڑے مکوڑے بیچ میں آئیں گے ان سے آپ پریشان نہ ہونا, ان سے آپ پریشان نہ ہونا. ہم نے جس کو للکارا ہے وہ گیدڑ ایک بار باہر تو آ جائے, وہ آ جائے, ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں. اب بہرحال مسلمانوں کے لیے میں نے جو میسج ریکارڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میں آج بھی اپنے اس مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں, آج بھی برقرار ہوں. وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی, لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھونک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے, وہی میرے سامنے آئے, جس سے میرا مقابلہ ہے وہی آئے. اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں, میں اپنا وقت اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں تو آج اپنی تقریر میں اس کا نام بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس ایک کوئی چھچندر ہے شکل کا اور کوئی ابن بندر ہے, شاید اسی وزن پہ اس کا نام بھی ہے. کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے. ایک انٹلیکچوئل آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسے ہی ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان. بہرحال آ بھی گیا ہے تو, بڑی ہمت کر کے 5 دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا. اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کا چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی کائرتا کو سمجھ لیں. اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترت کر لو, یعنی ڈیبیٹ کر لو, اس کے بعد اگنی پرکشا کریں گے. اچھا بچے سے تو ڈیبیٹ کروائے گا؟ میں تو پہلی بات کر رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے, اسی پاکھنڈی کو بلاؤ, جس میدان میں کہو, جس کمرے میں کہو, جہاں پر کہو, انشاءاللہ العزیز فقیر حاضر ہوگا. پہلے تو نے چیلنج کیا ہے شاسترت کی, یعنی ڈیبیٹ کی, اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. میری شرط ہے میں حاضر ہوں, شاسترت کرنا ہے, ڈیبیٹ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے. میری ایک شرط ہوگی, تو اپنی مقدس کتابیں لے کر کے بیٹھے گا, چاہے تمہاری مقدس کتابوں میں جو بھی آئیں ان میں سے پوری مقدس کتابیں تو ایک بیٹھک میں سنا کر کے مجھے دکھائے گا. پہلے بغیر دیکھے تیری اپنی کتاب مجھے سنا کر کے دکھا, اور پھر انشاءاللہ اسی محفل میں پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنا کے دکھاؤں. اس کے بعد تمہارا شاسترت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا. میں اپنا قرآن بغیر دیکھے سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر والناس تک ایک مجلس میں سناؤں گا, اور تو جو شاسترت کے لیے آئے گا اپنی کتاب پہلے بغیر دیکھے سنا دے, اس کے بعد ہمارا ڈیبیٹ شروع ہوگا. یہ پہلا چیلنج تیرا. اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز اس کی طرف سے آیا ہے, اس کی طرف سے یعنی اس پاکھنڈی نرسنگ آنند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے, ایک کیڑا آیا ہے. بہرحال اور وہ ڈیبیٹ کی بات کرے چھوٹے سے بچے سے, خیر میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے, تاریخ دے دے اور میری یہ شرط قبول کر کے آ جا. میں میری کتاب سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, تیری اپنی کتاب پوری بغیر دیکھے تو سنا. دوسری بات, اگنی پریکشا کے لیے اگنی پریکشا دینے کی بات تو کر رہا ہے. اخیر میں یہ کیڑا کہتا ہے چھچندر کہ ہمارا ایک سنیاسی آئے گا, ہمارا ایک سنیاسی آئے گا. کیوں؟ نرسنگ آنند کی کیا دھوتی گیلی ہو چکی ہے؟ وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ کوئی سنیاسی آئے گا تو کیا وہ اپنی مندر میں بیٹھ کر کے جو بھونکتا ہے اس کو کیا؟ اچھا میں یہ بات یہ بھی کہوں گا, یہ جو چچندر آیا ہے بڑی ہمت سے تو آ تو گیا 5 دن کے بعد, ذرا اور ہمت کر لے اور تیرے باپ کو منا کر کے میدان میں لے آ جا. تیرے باپ نرسنگ آنند کو منا کر کے لے کے آ جا. میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا اس کے پھیلائے ہوئے یہ تمام فریب کو ہرگز آپ دھوکے میں مت لینا. اچھا تیسری ایک بات, اس نے چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے دلی پہنچیں گے, رام لیلا پہنچیں گے, رام نومی کے دن پہنچیں گے. اب یہ تو بات سارے لوگوں کو, ہندوستان کے دیش واسیوں کو سب کو معلوم ہے. رام لیلا میں رام نومی کے دن ہوتا کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے
کہ گیدڑ ہمیشہ بھیڑ میں آتا ہے، اور میں نے تو 8 دن کی بات کہی تھی. رام نومی تو ابھی شاید تقریباً 21 تاریخ کو، ابھی کافی دن باقی ہیں. میں تو بہت بے قرار ہوں، جلدی سے آ جاؤ. ابھی 21 اپریل تک مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوگا. 3 دن باقی ہیں. میں نے 5 دن قبل چیلنج کیا تھا 8 دن کے اندر، تو 8 دن ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہے. 3 ہی دن کے اندر آ جا، یا تو پھر اسی کو ویڈیو میں آ کر کے کہنے کے لیے کہہ دے کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، رام لیلا میدان میں آؤں گا 3 دن کے اندر. صرف 3 دن کے اندر وہ ایکسیپٹ کرے. اور رہی بات، آگ بھی تمہاری ہوگی، سب آگ تمہاری ہوگی. جس کی تم پرسوں سے پوجا کرتے آئے وہی آگ لے کر کے آؤ. آگ بھی تمہاری ہوگی، حکومت سے پرمیشن اور سارے انتظامات بھی تمہارے ہوں گے. اور رام لیلا میدان میں رام نومی کے دن نہیں، اس لیے کہ ہمیں بھولے بھالے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے. میں نے اپنے کسی عید کے دن تمہیں نہیں بلایا ہے، عام دن میں. ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ اگر مباہلہ ہوگا تو پرمیشن کے ساتھ پولیس ادھیکاری بھی ہوں گے، سرکاری افسران بھی ہوں گے، نیوز چینل کے سارے میڈیا کے اینکرز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اہل سنت و جماعت اور صوفیاء و مشائخ کی ایک بڑی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ. تم کیا سمجھتے ہو جملے بازی کرتے ہیں ہم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی الفاظ اڑاتے ہیں؟ یہ بات میں قرآن عظیم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر یہ مباہلہ ہو گیا، آگ میں چلا گیا، تو اے مسلمانوں اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی. اگر اللہ رب العزت کو یہ واضح کرنا ہوا، آگ میں داخل بھی ہوا، تو یہ صرف اور صرف اسلام کی حقانیت ہوگی، قرآن کی حقانیت ہوگی اور رسول پاک کی ہوگی، میری اپنی فضیلت کے لیے نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھ لینا. میں اپنی ناموری کے لیے ہرگز چیلنج نہیں کر رہا ہوں. اور پھر سنیاسی آئے گا تو یہ بات پہلے ہی سے کہہ دے، اس طرح کہ اگر مجھے بھیجنا ہوتا آگ میں کودنے کے لیے، میاں ہمارے ہاں ہر محرم کی 10ویں کو آگ میں لوگ کھیل جاتے ہیں. اگرچہ الگ بات ہے کہ میں اس پر کچھ تبصرہ آج نہیں کروں گا، عام نوجوان آگ میں کھیل جاتے ہیں. اگر مجھے چیلنج کرنا ہوتا تو میں دلی 1 لاکھ لوگوں کو آگ میں کودنے کے لیے کہتا. میں ہرگز یہ کسی اور پر ڈالنا نہیں چاہتا. میں اگر یہ چیلنج کرتا تو میرے اپنے دین میں الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں ایسے مقدس چہرے موجود ہیں جو آل رسول ہیں، سادات ہیں، اور ان کے چہروں میں اتنا دم ہے، الحمدللہ وہ ایک ان میں سے کوئی خانقاہ سے میدان میں آ جائے، وہیں حق و باطل کا انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہو جائے. لیکن میں نے ان کا بھی نہیں ذکر کیا. میں نہ عام لوگوں کے لیے کہا، نہ اپنے بزرگوں کے متعلق کہا. الحمدللہ ہمارے یہاں مارہرہ مطہرہ بھی ہے، کچھوچا مقدسہ بھی ہے، بریلی شریف بھی ہے، بدایوں بھی ہے، جامعہ اشرفیہ بھی ہے. بہت سارے ایسے مقدس خانقاہیں ہیں، میں سب کے نام ابھی ذکر نہیں کر پاتا. جیسے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، سرکار غریب نواز کی دربار، ہر جگہ سے الحمدللہ مقدس چہرے ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان میں سے کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا ہوں. صرف ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں نے چیلنج کیا تھا. اس گیدڑ کو پھر سے کہتا ہوں، دوبارہ میرے چیلنج کو سن. 8 دن کا ٹائم دیا تھا، اب ٹائم جو لیمٹ تھی اس کو ہٹا دیتے ہیں. جا تیرے باپ نرسنگھانند کو کہہ دے 8 دن کا نہیں، اب قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں. جب تیرے دل میں آ جائے آ جانا اور کہہ دینا، انشاءاللہ العزیز آگ میں ہم داخل ہوں گے. اس لیے کہ میں اپنے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اتنا ضرور جانتا ہوں، میرے پرکھوں کو اس چھچندر نے بہت جھنجھوڑا ہے، کہا ہے 3-4 پشتوں کے بعد جا کر کے دیکھ لینا کون ہے. الحمدللہ تو 3-4 پشتوں کی بات کرتا ہے، 70 پشتیں الحمدللہ میری اسلام میں ہے، اور الحمدللہ میں سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے الحمدللہ. اور دوسری بات، آل کی بات الگ ہے، نسب پہ فخر نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ امت کے علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، باقی اور کوئی بات نہیں ہے، انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آخر میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اس چھچندر سے کہو، وہ بار بار میری تقریر کو کٹ کر کے بتا رہا ہے، لڑنے کی بات کر رہے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں، بند کمرے میں میٹنگیں کر رہے ہیں۔ ارے میاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کون سا بند کمرہ ہے، ہم برسرے اعلان کہتے ہیں۔ بہرحال لڑنے مرنے مارنے کترنے کاٹنے کی باتیں ختم ہیں، ہم نہیں چاہتے ان تمام چیزوں کو۔ تو ڈیبیٹ چاہتا ہے تو اس کی میری شرط ہے، اور اگنی پریکشا چاہتا ہے تو اس کی بھی میری شرط یہی ہے کہ اپنے باپ کو اس میدان میں بلا۔ تیرے متعلق تو میرا وہم و گمان بھی نہیں ہے، بلکہ اگر تو آنا چاہتا ہے تو اس وقت مجھے بتا دینا، اگنی پریکشا کے لیے تو آگ میں داخل ہوگا، میں اپنی صرف جوتی داخل کروں، بس اتنا کافی ہے۔ میں خود نہیں، میری جوتی داخل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تیرے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، تیرے باپ کو بلا لے، اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے۔ یہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جواب دینے کے لیے اس طرح کے چھچندر بار بار آتے رہیں گے تو میں ان سب کے جواب کے لیے حاضر نہیں ہوں گا۔ سیدھی سی بات ہے، جس کے لیے چیلنج کیا گیا ہے وہ پاکھنڈی میدان میں آئے۔ اب اور ایک میسج آخر میں جاتے جاتے اپنے علماء، اہل سنت و جماعت کے تمام نوجوانوں سے کہوں گا، اس گندے اور نکمے اور چھچندر کی ویڈیو کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں۔ آپ لوگ کیوں شیئر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ اور جو لوگ اس پر ٹپنی کر رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر اور قرآن پر اور رسول پاک پر ایمان نہیں ہے؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز، انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات امن و امان برقرار رکھیں، جو ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہم اس دین کے چاہنے والے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت ایمان اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔